اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 9 میں استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے الحمدللہ ہم لوگ کا کون سا سورہ چل رہا تھا؟ سورہ آل عمران چل رہا تھا، اور کل ہم لوگوں نے کافی باتیں ہم لوگوں نے دیکھی، بہت پیاری آیتیں کل آئی، خاص طور پہ آیت نمبر 102 سے 110 تک جو آیتیں تھیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ہائی لائٹنگ آیتیں ہیں ہمارے اس سورہ کی۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک دعا بھی دیکھی تھی، رائٹ؟ کون سی دعا تھی وہ؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ والی دعا بھی ہم لوگ کل دیکھے، اور کیا دیکھے تھے ہم لوگ کل؟ جو ہے حدیث بھی دیکھے تھے ہم لوگ، رائٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بہت ہی جو ہے پیارے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا سرا ہم کو تھامنے کا ہے، رائٹ؟ اگر ہم اس کو تھام کر چلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور ایک بھی جو دیکھے تھے ہم لوگ حدیث، اگر حدیث ہے تو ذرا ڈسپلے کر دیجئے۔ رائٹ، نیکسٹ سلائڈ۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی جو ہے ڈسپلے کریے، اس سے پہلے کی حدیث۔ ٹھیک ہے، اوکے، چلیے اس کے بعد جو ہے ایمان کے 3 درجے بھی ہم لوگ دیکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے جو ہے روکے، یا پھر اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس سے پہلے کی حدیث بتائیے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہاں پر جو ہے کیا ہے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر اس کی اتباع کیا وہ سیدھی راہ پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی آج کی آیتوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 28۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک تنبیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے بہت ہی محبت اور پیار سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اختیار نہیں ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایکچولی یہ جنگ احد میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جو ہے جنگ احد شدید تھی، بھگدڑ مچی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ کو بھی تیر لگی، آپ کا پیر پھسل گیا، آپ جو ہے گر گئے چٹان سے، آپ کا سر کے اوپر مار لگی، اور آپ کی جو ہے جو سر کی جو وہ جو خول ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کے ماتھے پر آپ کے جو ہے تھوڑی میں جو ہے دھنس گئی۔ تو یہ تمام جو حالات ہوئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پورا خون سے لت پت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر سے خون پوچھتے گئے اور یہ بولے کہ صرف اتنا الفاظ آپ کے جو ہے ادا ہوئے کہ وہ قوم کیسے
کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ جو خود اپنے نبی یعنی کہ جو نبی ان کا ہمدرد ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اسی کو جو ہے یہ تکلیفیں دے رہی ہے۔ تو یہ الفاظ آپ کے نکلنے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری یہ آیت نازل فرما دی اور بولے کہ آپ ایسی بات جو ہے زبان سے آپ کو زیبا نہیں دیتی، آپ تو رحمت العالمین ہیں۔ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت العالمین کی گواہی آلریڈی دے چکے بھی تھے۔ طائف میں کیا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، پھر بھی آپ کیا بولے کہ نہیں نہیں ان کے اوپر عذاب مت لاؤ، بلکہ یہ ان کی نسل جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایمان لائے گی۔ تو اتنی محبت رکھنے والے جو نبی تھے، تو ان کے زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ فوری اس کو جو ہے کریکٹ کر رہے اور بول رہے کہ آپ جو ہے ایسی بات مت کرو، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے ہدایت دے گا یا گمراہ کرے گا یا سزا دے گا یا جو ہے جو بھی ہے معاف کرے گا، اللہ کے ذمہ ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ یہ جتنے بھی مشرکین کی طرف سے احد میں جو شریک تھے، اس میں سے کئی لوگ جو ہے بعد میں ایمان لے کر آئے، جس کے اندر جو ہے آگے جو سر فہرست نام آتا ہے خالد بن ولید کا، کہ بعد میں ایمان لے کر آئے اور اتنی ساری جنگیں جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو ہے زیر قیادت میں جیتی گئی اسلام کی جنگیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو آگے ہدایت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اب آپ ایسی جو ہے ان کے لیے کوئی بدوا اپنی زبانوں سے نہ نکالے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک دائی کی صفت بھی ہم کو بتائی جاتی ہے کہ دائی زبان سے کبھی بھی جو ہے بدوا نہ نکالیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید جو ہے دعائیں ان کے لیے کرتے رہے۔ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں بتا رہے، سیم آیتیں کہاں گزری؟ سورہ بقرہ میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب یہ سود کی آیتیں اچانک سے جو ہے جنگ احد کے ذکر میں اسی لیے آئی کیونکہ جنگ احد ہارنے کی ایک وجہ ہم آگے دیکھیں گے، جنگ احد ہارنے کی ایک وجہ جو ہے مال کی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ مال کی محبت جو ہے تمہارے دلوں میں نہیں ہونا ہے، اور سود کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اور ایک بات یہ بتا رہے کہ تم مال کی محبت رکھنے کی وجہ سے جنگ احد میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 70 صحابہ جو ہے اس میں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تو سوچو کہ سود جو اتنا بڑا حرام درجے کا گناہ ہے، اگر اس کا ارتکاب کرو گے تو کتنا بڑا نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، کیونکہ سود جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھے تھے کہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے خلاف جنگ اعلان کے برابر ہے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ اطاعت رسول بہت اہم ہے، اور یہ نہیں کریں گے تو تم جو ہے دنیا اور آخرت میں ناکام ہوں گے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ کہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ جنت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کیسا جانا ہے؟ چل لیتے رینگ لیتے سستی سے نہیں جانا ہے، بلکہ دوڑتے ہوئے جانے کا ہے، تیزی سے جانے کا ہے، یعنی کہ کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے اندر تیزی دکھانے کا ہے۔ ہم جو ہے جب بھی جو ہے دنیا کی کوئی اپنی جو ہے محفلوں کی بات آتی ہے تو بڑی خوشی سے جو ہے تیار ہو کر پہلے سے تیاریاں کر شادی کی اب جیسا دعوت ہے، تو اب تو خیر لاک ڈاؤن میں شادیاں نہیں ہو رہے، بہت افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پر جب ہمارے مطلب شادیاں ہوا کرتی تھی وہ زمانے کی بات ہے۔ تو خیر، تو یہاں پر جو ہے کس طریقے سے ہم پہلے پریپیئر کر لیتے تھے نا، بعض لوگ تو دوپہر سے ہی اپنے پیٹ کی بھی تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر ہم کیسا دوڑ کے خوشی سے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، پر جب دین کے معاملے میں آتا ہے تو بڑی سستی سے، کاہلی سے، سلو اور جو ہے یعنی کہ پیچھے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دوڑنا ہے تو کس کی طرف دوڑنا ہے؟ اللہ کے رب کی جنت کی طرف دوڑنا ہے اور بخشش کی طرف دوڑنا ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، یعنی کہ وہ جنت کیسی ہے؟ زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کن متقی کے لیے اعدت للمتقین بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے وہ جنت، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور وہ متقین کیسے ہیں؟ ان کی صفات بتا رہے اللہ تعالیٰ، وہ متقی ایسے لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بدحال ہو یا خوشحال ہو، یعنی کہ غریبی ہو یا امیری ہو، ہر حال میں کچھ نہ کچھ اپنے مال سے دیتے ہی دیتے
ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی کہ غصہ ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے ہے. غصے کے بغیر کوئی انسان ہے ہی نہیں. کوئی نہیں بول سکتا میرے کو غصہ نہیں ہے. ہر ایک انسان کے اندر رہتا، کسی کے اندر زیادہ اور کم رہتا. تو وہی ہماری جو ہے کیا ہے، یعنی کہ ہماری آزمائش ہے. تو اس کو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ غصے کو پی جانا ہے. غصہ تو آئے گا ہی آئے گا ہے، پر اس کو ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ پی جانے کا ہے. اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے غصہ ظاہر کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی کہ کمزور ہے، جیسا بچے ہیں اختیار رکھتے ہیں کہ ڈرا لو، چیخ لو، چلا لو، جو بھی کرنا ہے کرو، اس کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے امید سے بھر دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے مطمئن کر دے گا، دل کو بھر دے گا. اور ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ایک بات بتا دیجئے جس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، میری گائیڈنس کے لیے ایک بات بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ تم جو ہے غصہ مت کرو. پھر اس نے پوچھا اچھا دوسری اور ایک بات بتائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کہ تم جو ہے غصہ مت کرو. تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی. یعنی کہ غصہ ایک ایسی جو ہے منحوس چیز ہے، ایسی جڑ ہے برائیوں کی، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جو ہے وجود میں آتی ہے. تو ہم کو کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کا ہے، غصے کو جو ہے پی جانے کا ہے. اور اس کے لیے جو ہے جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، وضو کر لو، جو بھی ہے. اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. تو اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور مطلب یہ آیت جو ہے وہ واقعے کے بغیر جو ہے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. تو علی بن حسن رضی اللہ عنہ، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے علی کی جو ہے ایک واقعہ ہے کہ ان کی جو ہے کنیز ان کو جب پانی دے رہی تھی تو غلطی سے جو ہے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور پورا پانی جو ہے ان کے اوپر گر گیا. تو جو ہے فوری وہ کنیز جو ہے یہ آیتیں جو ہے پڑھنا شروع کر دی کہ جو ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو وہ جو ہے علی بن حسن رضی اللہ عنہ بولے کہ میں جو ہے تم کو میں غصے کو اپنے پی گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں بولے کہ وہ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تم کو جو ہے معاف کر دیا. پھر اس نے آگے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو جو ہے، یعنی کہ نیکی میں زیادتی کرنے والوں کو جو ہے پسند کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تو دیکھیے کہ وہ کنیز لیول کے لوگ بھی جو ہے آیتوں کو کیسا پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور وقت پہ پھر انہوں نے یوز بھی کر لیا اور اس کا فائدہ بھی ان کو ہو گیا. پر ہم جو ہے بڑے، آج ہم ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، دنیا کے PhD ڈگری ہولڈرز ہے، پر ہم دین کے معاملے میں بالکل جاہل ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں تو اتنی تعلیم حاصل کر لیے، پر دین کے معاملے میں ہمارے اندر جو ہے ہم کو بالکل آیتیں کیا سوروں کے نام بھی ابھی ہم کو جو ہے صحیح سے نہیں معلوم ہے. تو یہ کمزوری جو ہمارے اندر آج موجود ہے اس کو ہم ٹھان لیں اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو دور کروں گی اور آیتوں کو پڑھوں گی اور سمجھوں گی، اور استقامت سے پوری اختتام فہم القرآن تک آپ کو جمے رہنا ہے اسی طریقے سے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو پسند ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان کو فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی غلطی سے جو ہے کوئی فحش اور برائی کا کام کر دیتے ہیں. اور فحش دیکھیے وہ گناہ کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ اکیلے انوالو نہیں ہوتے بلکہ کوئی اور بھی انوالو ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اور پہ اس کا اثر جس ہوتا ہے ویسے کام کو فحش کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان سے جب فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوری اللہ تعالیٰ انہیں یاد آ جاتا ہے. تو جیسا گناہ کا کام کر دیے تو فوری کیا ہوتا ہے؟ اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی کہ اپنے گناہ کے ارتکاب میں جو ہے اسی میں مہو اور مگن نہیں رہتے بلکہ ان کو فوری احساس ہو جاتا ہے اور اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی کہ فوری امیڈیٹلی توبہ کرتے ہیں. تو جیسا ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے 6 لمحات تک، 6 گھڑی جو بتایا جاتا ہے کہ انسان کا گناہ نہیں لکھتا اور ویٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیے ہوئے ہیں کہ ویٹ کرو. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا، پر اگر انہیں اس کی توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ غلطی سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوری اس کی جو ہے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اب
دیکھیے یہ آیت کا یہ جو فقرہ ہے 135 آیت کا، تو اس میں جو ہے یہ آیت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بندہ یہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسکراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں ہی اس کو معاف کرتا ہوں، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سینٹنس بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم دعائے معصورہ میں بھی اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں نا، اسی سملر طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں بہت پسند ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ تمام متقی کی صفت ہے، کیا؟ مال خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، اور پھر جو ہے قصور کو، دوسروں کے قصور کو معاف کر دینا۔ اب دیکھیے کہ یہ دوسروں کو قصور کو معاف کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر ہم جو ہے کوئی ہمارے سے کوئی زیادتی کر دے تو ہم بولتے ہیں اب ان کو تو میں زندگی بھر نہیں معاف کر سکتی، انہوں اتنا میرا دل دکھایا، اتنی تکلیف پہنچا ہے، میں ان کو زندگی بھر معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ برے متقی کی صفت کیا ہے؟ لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے کتنا بھی تکلیف انہوں کیوں نہ پہنچاؤ۔ اور پھر کیا ہے، نیکیوں میں جو ہے زیادتی کرتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے نیکیوں کو کرتے ہیں۔ فحش کام کرے تو فوری توبہ کر دیتے ہیں، اور وہ دیدہ دانستہ یعنی کہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، یہ رب کے پاس ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا، معاف بھی کر دے گا اور باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یعنی کہ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ قیامت میں انسان کے جو ہے اعمال دیکھے جائیں گے، انسان کی کوشش اور جد و جہد جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، یا عمل دیکھا جائے گا۔ صرف ہم جو ہے امیدیں رکھ کے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ہم فیوریٹ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، جنت میں چلے جاتے، تو نہیں، بلکہ عمل کر کے جانا ہے، وہاں پر عمل لے کر جائیں گے تو وہ عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی کہ پہلے قوموں کو چل پھر کر دیکھو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلا دیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے یہ آیت آج کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ہے؟ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم جو ہے نہ غم کرو نہ پریشان ہو، دل شکستہ کم یعنی کہ جو ہے ڈپریشن میں مت آ جاؤ، غم مت کرو، تم غالب رہو گے۔ پر کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کو گارنٹی آ رہی ہے، کیا؟ کہ ہم ہی غالب رہیں گے، پر کیا کنڈیشن ہے؟ اگر تم مومن رہے تو ہم کو ایمان لانا ہے، تب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے غلبہ نصیب کریں گے۔ آیت نمبر 139۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، یعنی کہ جنگ بدر کا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے، کیونکہ جنگ احد میں جو ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور جو ہے بہت ہی ایک دم سے حالت تبدیل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یاد دلا رہے کہ جنگ بدر میں تمہارے کو اللہ تعالیٰ کیسی فتح نصیب کرے، یعنی کہ ایک اچھی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نعمت کی طرف اور شکر کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا مائنڈ کو ڈائیورٹ کر رہے۔ یہ تو زمانے نشیب و فراز ہے، یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دے رہے کہ آزمائش کس وجہ سے آتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤنز جو زندگی میں آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں۔ ہم اکثر بولتے نا ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارے حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتے ہیں جو واقع راستی کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے الگ کر کے، یعنی کہ شہید کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو گواہ بنا کر، شہید بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دے رہے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو ظالم کو مومن لوگوں سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہماری آزمائش میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کرتے ہیں، ہم مومن ہیں یا جھوٹا ایمان لا کے منافق ہیں یا کافر ہیں۔ تو ہم کو ایسے حالات میں یعنی کہ آزمائش کے حالات میں ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب یہ سورہ بقرہ میں آئی تھی، دیکھیں کتنی سملر آیتیں ہیں نا، اسی لیے بہت سملاریٹیز ہے بقرہ اور آل عمران میں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ جان کی بازی لگا کر ہم کو
جو ہے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے. اور جان کی بازی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو لگانے کا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شہید ہی ہونا ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو لگانا ہے اور جد و جہد کرنا ہے. دیکھیے اس کے اندر عربک میں جو الفاظ ہے، اگر آیت کی عربک نوٹ کریں گے تو جہدو کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اسٹرگل کرنا ہے. اٹموسٹ اسٹرگل ہم کو جو ہے اسلام کی راہ میں کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جم کر رہ جانے کا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے. اور یہی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. یعنی کہ جنگ کی، موت کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کے بارے میں. جب مکہ میں ظلم ہو رہا تھا یا پھر صحابہ جو ہے جنگ کا حکم آنے سے پہلے کیا بولے؟ ہمارے کو جنگ کا حکم جو ہے کیوں نہیں آ رہا؟ تو تم تو جب جنگ کے بارے میں تمنا کر رہے تھے، اب جب تو تمہارے سامنے جنگ نہیں تھی، پر اب جب آ گئی تو اب تمہارے کو اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات ہمارے لیے بھی اہم ہے. بعض وقت ہم کیا کرتے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ ایسے دعوے کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر ایسی سچویشن آئی تو ہم بھی ایسا کریں گے، ہم بھی اپنی جانیں لگائیں گے، ہم بھی اللہ کی راہ میں جو ہے بہت صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، سب کریں گے. اب دیکھیے موقع آ گیا ہوا ہے، ہمارے کو ثابت قدم رہنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے مال کی قربانیاں کرنے کا ہے. تو اب یہ وقت آنے کے بعد اب ہمارے کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ ہماری آزمائش ہے. تو یہ موقع پر ہم جو عمل کریں گے آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو آیت نمبر 143 پر ہم یہاں پر جو ہے اپن پاز کر کے پہلے جنگ احد کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں گے. کہ جنگ احد کا کیا کریں گے. تو صحابہ نے بتایا کہ ہم باہر نکل کر لڑتے ہیں. تو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جنگ کرنے کے لیے شوال میں جو ہے کیا ہے میدان احد کے جو ہے طرف نکلی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کی ترتیب دی. ایسی ترتیب تھی کہ پیٹھ کی طرف جو ہے جبل احد تھا، یعنی کہ پہاڑ جو احد کا جو پہاڑ ہے وہ پیٹھ کی طرف تھا. تو پھر اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، جنگ احد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حالات اس طریقے سے تھے کہ صحابہ اکرام 700 تھے، جیسا ہم نے کل دیکھا کہ 300 صحابہ یا پھر جو منافقین بولیں گے اپن، تو 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی لے کے واپس چلے گیا اور پھر بچے تھے 700. اور مشرکین کی طرف ابو سفیان لیڈر تھے، یعنی کہ جو ہے سپہ سالار تھے اور انہوں لیڈ کر رہے تھے. اور مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور 700 صحابہ اکرام تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے جنگ جو ہے مسلمان جیت رہے تھے. اور ایسا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں نے کہ مشرکین کے پیر ڈگمگا گئے، قدم ان کے جو ہے یعنی کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے قدم جو ہے ڈگمگا گئے اور وہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پرفیکٹ طریقے سے ملٹری کی تشکیل کی تھی، پورا جو ہے طریقے سے جو ہے آپ نے جمایا تھا کون رائٹ پہ تھرنا ہے، کون لیفٹ پہ تھرنا ہے، فرنٹ رو میں کتنے لوگ رہیں گے، تیر انداز کیا رہیں گے، اس تمام چیزیں. اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین ترکیب یہ کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کرے پورے گراؤنڈ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسپیکشن کیا تو آپ دیکھیں کہ پیچھے جو فوج ہے پیچھے کی طرف تو جبل احد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا بڑا جو ہے پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ ہے. اس کے سائیڈ میں ایک جو ہے ویلی تھی، ایک جو ہے راستہ تھا، اور اس کے بازو اور ایک جو ہے جبل رومات بول کے چھوٹا سا جو ہے پہاڑ تھا. تو جہاں سے پیچھے کی طرف سے تو پروٹیکٹڈ تھے احد کی وجہ سے، سامنے تو صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، اپوزٹ میں جو ہے مشرکین تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ جہاں پر کمی نظر آ رہی تھی، وہ بیچ میں جو ویلی تھی یا بیچ میں جو وادی تھی، وہاں پر سے مشرک آنے کا جو ہے خطرہ تھا، وہاں سے پیچھے سے اٹیک کرنے کا جو ہے خطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترتیب دی کہ تمام صحابہ کو سامنے کھڑا کرے. پھر ایک 50 جو ہے تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبل رومات پر کھڑا کیا، 50 صحابہ اکرام اور عبداللہ بن جبیر. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن جبیر. ابھی تو ہم لوگ 144 آیت انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے،
تو جبل رومات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو وتھ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ایز اے لیڈر بنا کر جو ہے، امیر بنا کر جو ہے آپ نے کھڑا کیا، اور یہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ تم یہاں سے ہرگز بھی نہیں ہلنا، اور یہاں سے ٹھہر کے ہم کو ڈیفینڈ کرتے رہنا، وہاں سے اوپر سے ٹھہر کر جو ہے ایک تو تیر برسانا، اور یہ جو ہے آپ دیکھنا ہے کہ پیچھے سے کوئی ہمارے اوپر آ کر اٹیک نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے سے اٹیک ہوگا اور سامنے صحابہ اکرام جو ہے بزی رہیں گے، تو پیچھے سے اٹیک ہوگا تو پھر اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ چاہے ہم لوگوں کی بوٹیاں نوچی جائے اور ہم لوگوں کے جو ہے گوشت اگر پرندے آ کر بھی نوچیں، تو تم پھر بھی یہاں سے یہ پہاڑ سے نہیں ہلنا جب تک کہ میرا حکم تم کو نہ آئے۔ تو اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وہاں پر کھڑا کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب جنگ سٹارٹ ہوئی، تو جیسا میں ابھی بتائی کہ جنگ کے شروع میں اتنا زبردست مسلمانوں نے حملہ کیا مشرکین کی طرف کہ ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھ کے تمام جو ساتھی تھے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اب دیکھیں جنگ بدر میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں، اور اس کا بہت زیادہ غصہ تھا، آگ بگولا تھے ابو جہل، اور ساتھ میں بہت بڑے بڑے جو ہے تمام ان کے سردار مارے گئے تھے ابو جہل کے ساتھ۔ تو اب انہوں وہ بدلہ لینے کے لیے جنگ احد لڑنے کے لیے آئے تھے 3 ہجری میں۔ تو اب فل غصے میں تھے شروع میں، پر ایسا مسلمان لڑے کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیے اور پورے تتر بتر ہو گئے، ہر جگہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ تو صحابہ اکرام سب جو ہے سیٹسفائی ہو گئے، خوش ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو چھوڑ کر چلے جا رہے تھے، جو بھی ان کے ہاتھ میں جو بھی ویپنز تھے، اور پھر ان کا جو ساز و سامان جو لے کر آئے تھے، سب چیزیں جو ہے چھوڑ کر بھاگ جا رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ ہوش نہیں تھا ان کو بھاگنے میں۔ تو یہ دیکھے صحابہ اکرام تو وہ مال غنیمت جو تھا اس کو لوٹنے لگے، اس کو جو ہے لینے لگے۔ ابھی مال غنیمت کے بارے میں ایگزیکٹلی کیا حکم ہے وہ جو ہے نہیں آیا تھا۔ تو وہ مال غنیمت جب لوٹنے لگے تو جو ہے یہ جو جبل رومات پر جو 50 صحابہ اکرام تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں دیکھے کہ ارے سب لوگ جو ہے مال غنیمت لے رہے، ہم لوگوں کو پھر نہیں ملیں گا نا، یہاں پر ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملیں گا۔ تو ان لوگ یہ سوچے کہ ہم بھی جا کر جو ہے اس کو لیتے ہیں، تو ہم بھی جا کر اس میں سے جو ہے، تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بولے کہ ہرگز یہاں سے نہیں ہلنے کا ہے ہم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوتا تم کو یہاں سے نہیں ہلنے کا ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بہت روکے، تو سب صحابہ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے، پر اب تو جنگ ختم ہو گئی نا، وہ جنگ کے دوران تھا، مطلب اب تو جنگ ختم ہو گئی، تو لہٰذا اب ہم جا سکتے۔ تو اب یہاں پر ان کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ اب دیکھیں جیسا اختلاف ہوگا تو پھر ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہمارا جو یونٹی کی وجہ سے جو ہمارے اندر جو پاور رہے گا وہ اختلاف سے ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام یہاں پر اختلاف کرے، اور 40 صحابہ اکرام اتر کے وہاں سے چلے گئے، صرف عبداللہ بن جبیر 10 صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر جو ہے 10 کی ٹولی موجود تھی، اور پھر جو ہے مشرکین کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خالد بن ولید جو ہے دیکھے، اور جو ہے کیونکہ انہوں ہمیشہ شروع سے ایکسپرٹ تھے جنگوں کے معاملے میں، تو ان کو یہاں پر جو ہے کمی نظر آئی کہ یہ طرف جو ہے کمی ہے، اور یہاں پر جو ہے کوئی بھی جو ہے بہت کمزور ہے، یعنی کہ 10 ہی صحابہ ہے۔ تو انہوں نے پورے اپنی ایک ٹیم لی، ایک اپنا جو ہے ایک لشکر چھوٹا سا جو ہے ٹیم لی، اور لے کر جو ہے پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آہستہ سے جو ہے حملہ کرے، اور حملہ کر کے وہ جتنے بھی 10 صحابہ اکرام تھے وہ جبل رومات پر، RUMAT تو جبل رومات پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر حملہ کیا، پورے 10 صحابہ کو شہید کر دیے، اور پھر پیچھے سے جو ہے حملہ کر کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر جو ہے صحابہ اکرام کی طرف ٹوٹ پڑے، اور جیسے جو ہے یہاں پر ٹوٹ پڑے اور ٹوٹ کے جو ہے زور سے آواز لگائے، تو جو مشرکین سامنے سے بھاگ رہے تھے انہوں بھی پیچھے پلٹے، تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ مسلمان بیچ میں ہو گئے، پیچھے سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مطلب ابھی مسلمان نہیں تھے، تو خالد بن ولید کی جو ہے گروپ تھا، اور سامنے سے جو ہے مشرکین کا پورا جو گروپ تھا، پورے جو ہے دونوں طرف سے پلٹے، اور بیچ میں مسلمان پورے پیسے گئے، اور سب سے کلوز جو ہے خالد بن ولید کی گروپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف جو ہے کچھ 10 صحابہ اکرام تھے، جس کے اندر سے جو ہے 8 تو انصار تھے اور 2 مہاجر تھے، جس میں سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ 2 صحابہ تھے۔ تو یہ جو ہے ایز اے شیلڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب جو ہے خالد بن ولید
مجاہد کا جو گروپ تھا جب ان کے اوپر حملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو تمام 8 جو انصار تھے ایک کے بعد اپنے آپ کو شیل بنا کر پورے جو ہے شہید ہو گئے. آخری میں جو ہے صرف 2 صحابہ اکرام بچے مہاجر کے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص. یہ 2 صحابہ بچے جو ایز اے شیلڈ آپ کے سامنے مسلسل کھڑے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس دوران پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو ہے تیر بھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حملہ بھی ہوا. ایک جو ہے تلوار آپ کے جو ہے آنکھ کے نیچے لگی جس سے خون کے فوارے نکلے اور آپ کے جو ہے چہرہ پورا خون سے بھر گیا. اور پھر جو ہے شولڈر پر زور سے جو ہے تلوار لگی اور پھر جو ہے آپ کے سر پہ کی جو کیپ تھی، خود جس کو بولیں گے، وہ ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے پر دھس گئی. تو نیچے جو ہے داڑھ کے پاس اور اوپر جو ہے پیشانی کے پاس جو ہے 2 خود جو ہے دھس گئے، 2 کڑیاں جو ہے آئرن لوہے کی دھس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک جو ہے شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خون ہو گئے اور آپ جو ہے گڑھے میں بھی گر گئے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ جو ہے زخمی ہو گئے. اور پھر اس دوران یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو ہے بہت سارے اس میں شہید کر دیے گئے. 70 صحابہ اکرام جو ہے شہید ہو گئے، جس کے اندر ون آف دم جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ریزمبلنس رکھتے تھے، یعنی کہ آپ کا چہرہ جو ہے بہت زیادہ آپ کی حیت یعنی کہ آپ کی باڈی اور آپ کا چہرہ بہت زیادہ سملر تھا. تو جب جو ہے کیونکہ انہوں پورا جو ہے یعنی کہ اپنی جو ہے باڈی پر پورا خود پہنے ہوئے تھے، تو زرہ پہنے ہوئے تھے، تو اور چہرہ بھی جو ہے ان کا ڈھکا ہوا تھا. تو جب انہوں شہید کر دیے گئے تو لوگ جو ہے یعنی کہ مشرکین کی طرف سے جو ہے ایک شخص نے چیخا اور کہا کہ محمد جو ہے قتل ہو گئے، نعوذ باللہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہونے کی افواہ پھیلی اور اس دوران جو ہے بہت زیادہ صحابہ اکرام کی ہوا اکھڑ گئی اور صحابہ اکرام جو بہت جوش سے لڑ رہے تھے انہوں یہ سوچے کہ ہے یعنی کہ اس میں اب جو ہے الگ الگ ہوا. دیکھیے کچھ صحابہ اکرام جو ہے ڈپریشن میں آ گئے اور پھر آگے ہاتھ پیر میں ان کے دمی چلنے لگا. اتنی بڑی خبر سنتے ساتھی ان کے ہاتھ میں سے جو ہے دمی چلے گیا اور انہوں جو ہے پیچھے ہٹنا شروع کرے. دوسرے جنے یہ سوچے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم لڑ رہے تھے، اب انوچ نہیں ہے تو اب کیا کریں گے، چلو واپس چلو اپنے دین کی طرف یا جو ہے مدینے کی طرف. تو ایسا الگ الگ. اور کچھ اس میں صحابہ اکرام استقامت سے کھڑے رہے، جیسا جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام جو ہے استقامت سے، علی رضی اللہ عنہ سب استقامت سے ثابت قدم رہے اور ان کے جو ہے بالکل کمزوری ان کے اندر نہیں آئی. تو اس دوران حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے جو سید الشہداء کے نام سے جو ہے مشہور ہے. تو اسی جنگ میں جو ہے آپ کو شہید بھی کیا گیا اور نعوذ باللہ آپ کے جو ہے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے آنکھ اور زبان اور ہونٹ اور آپ کے جسم کے حصے جو ہے کاٹے گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس دوران ہوئی. تو اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 144 جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی افواہ کے بارے میں بتا رہے جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو افواہ جو اٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرما رہے. پھر جو ہے اچھا یہ آیت انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، تو آگے کا بھی میں تھوڑا بتا دوں آپ کو کہ اس کے بعد جو ہے جب صحابہ اکرام ریئلائز کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شہید ہوئے تو سب آپ کے پاس جمع ہوئے اور پھر سے جو ہے مقابلہ جو ہے ہمت کرے پورا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے پھر سے مقابلہ ڈٹ کر جب کرے تو پھر سے مشرکین بھاگنے کے اوپر جو ہے مجبور ہو گئے اور پھر وہ لوگ بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلمان جنگ جیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ کمزوری دکھائے، اختلاف ہوا. جبل رومات پر جو 50 صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا، وہ اختلاف کی وجہ سے جو ہے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ لوگ ہار گئے. اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ مال کی محبت، مال غنیمت کی جو دل میں محبت تھی اس کے خاطر اختلاف کرے. تو ایک ریزن مال کی محبت، دوسرا ریزن آپس میں اختلاف کرے، اور تیسرا جو سب سے اہم ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے، نافرمانی ان سے ہو
گئی. کیا نافرمانی ہو گئی؟ کہ آپ بولے تھے کہ میرا حکم آنے تک یہ جگہ سے نہیں ہلیں گے. تو یہ نافرمانی جو ہے صحابہ اکرام کے ساتھ ہو گئی، اور ہونے کی وجہ سے، وہ نافرمانی کی وجہ سے کتنی جانوں کا نقصان ہوا؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے زخمی ہو گئے، اور تمام صحابہ اکرام جو دوسرے تھے جو شہید نہیں بھی ہوئے تھے وہ لوگ بھی چور چور جو ہے زخمی ہو گئے. ایک ایک جسموں پہ جو ہے 30 40 70 جو ہے زخم ان لوگوں کے جسموں پر آئے. تو اتنا بڑا جو ہے نقصان ہوا کس کی وجہ سے؟ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے. پھر خیر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کے اوپر، اور پھر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی کہ اونگ آنے لگی. اور پھر جو ہے صحابہ اکرام کے یہاں تک کہ جو ہے ابو طلحہ بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سے جو ہے تلوار گر جا رہی تھی، میرے ہاتھ میں سے اتنی زیادہ جو ہے اونگ آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی پھر ان کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے کہ ڈٹ کر جب لڑے تو پھر مشرکین بھاگ گئے. تو پھر ہاری سو جنگ پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتا دیا. تو ایک طرف سے جیت بھی ہوئی، اور پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، پر نقصان بھی بہت زیادہ مسلمانوں کا اس کے اندر ہوا. تو یہاں تک ہم جو ہے ابھی سیرت کو سٹاپ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس سے ریلیٹڈ آیتیں پڑھیں گے. تو اب آپ لوگوں کو پھر آیتیں تمام انشاءاللہ سمجھ میں آتے رہے گی. تو چلیے آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا تم دین پر ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر تم نے ایمان لے کر آئے؟ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے کہ وجہ کیا ہے تمہاری ایمان لانے کی. اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنے سے یا مر جانے سے تم کو فرق نہیں ہونا چاہیے. جو صحابہ اکرام موت کی خبر سنتے ساتھی جو ایک دم سے جو ہے کمزور پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اللہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو پھر تم جو ہے کیوں کمزور پڑ گئے؟ تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود نہیں رہے؟ تو یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. البتہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی ایمان لے کر آئے تو ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ آیت کے بارے میں اور ایک بھی جو بہت ہی خوبصورت ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام کی جو کیفیت تھی وہ جو ہے زبان اس کا جو ہے بیان نہیں کر سکتی، وہ صرف ان کی وہ فیلنگ تھی. تو جب جس سے ہم ایک امیجن کر سکتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر کوئی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اللہ کے پاس گئے ہوئے جیسا موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے واسطے گئے تھے، آپ کو موت نہیں آ سکتی. تو انہوں آؤٹ آف لو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پر ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے تو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر آپ باہر آئے اور آ کر جو ہے خطبہ دیے اور بولے یہی آیت پڑھے کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. پہلے بھی کئی رسول آئے نا، آ کر انہوں بھی آئے، دین کا پیغام پہنچا دیے. جب دین کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے لیے. تو اسی طریقے سے یہ بھی رسول ہے، جب ان کا دین کا کام ہو جائے گا تو پھر وہ واپس جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیں گے، ان کے اوپر جو ہے موت آ جائے گی. تو اور پھر جو ہے انہوں اتنی خوبصورت بات بولے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کو یہ آیت میں سنا تو میرے جسم جو ہے میرے پیر میرے جسم کو اٹھا نہیں سکے اور میں گھٹنوں کے بل گر گیا. اور پھر جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت اب بھی نازل ہوئی، اس سے پہلے میں کبھی آیت کو پڑھا نہیں تھا اور سمجھا نہیں تھا. تو ان کو ایسا محسوس ہوا، حالانکہ یہ آیت پہلے نازل
ہو چکی تھی، تو کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتی، یعنی کہ سب کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر بتا رہے کہ ہر کسی کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کا ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ رکھے گا اور اللہ سے اجر پائے گا تو اس کو آخرت کا ثواب وہ پا کر رہے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی ہے، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، یعنی کہ جنگ کے دوران اگر کچھ مصیبت آئی تو انہوں دل شکستہ نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کو بول رہے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، یعنی کہ باطل کے آگے سرنڈر نہیں کرے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعائیں بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، کیا تھی ان کی دعائیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ان کی دعائیں یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اب جیسا صحابہ اکرام کو احساس ہوا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے کہ یہ دعا پہلے کے بھی جو ہے نبیوں کے صحابہ کرتے تھے، اب تم بھی کرو، کیا کہ ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیجئے، اور ہمارے کام میں جو ہم نے حد سے تجاوز کیا، جو زیادتی ہم نے کی ہے وہ زیادتی کو معاف کر دے اور ہمارے قدم جما دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو استقامت نصیب فرما۔ دیکھیے یہ دعا ہم بھی کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی، کام کا مطلب کیا ہے؟ جو عبادتوں میں غلط کرے یا پھر جو گناہوں میں جو ہے زیادتی کرے، دونوں کی بھی معافی مانگنا ہے، اور ہمارے ثابت قدمی نصیب فرما۔ دیکھیے ثابت قدمی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک شخص ہے جو ایمان لے کر آیا پر ثابت قدم اگر وہ نہیں رہا تو اس کے پچھلے کے سب جو ہے نیکیاں خراب ہو جا رہے، نیکیاں کر رہا پھر گناہوں میں چلے جا رہا۔ تو نیکیوں پہ جمنا امپورٹنٹ ہے۔ ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ استقامت، نیکیوں پر جمنا، اسٹیڈ فاسٹ، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جما دے، اور مرے دم تک ہم اس کے اوپر جمے ہوئے رہنا ہے، یعنی کہ دین کے اوپر عمل کرتے رہے، اور مرتے وقت ہماری کیا کیفیت ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ مرے دم تک ہم کو ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ اس سے بہتر ثواب آخرت میں عطا کرے گا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل کرنے والے لوگ پسند ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کافروں کے جو ہے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ان کی باتیں غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا وعدہ ہے کہ جو منکرین حق ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ خود بخود ایک ڈر ڈال دیتے۔ کیسا ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، پر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جم کے رہنے کا ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جو منکرین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے رعب ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری خیامگاہ ہے، اور ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ مشرکین کو جو ہے اللہ تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں جو ہے ہیبت ہمیشہ رہتی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سکون نازل فرماتے ہیں اور جما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 152 ہم پڑھ رہے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کچھ صحابہ اکرام کے دلوں میں جو نیو ریورٹس تھے، کمزور تھا بھی، تو انہوں یہ سوچے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ بولے ہمارے کچھ جو ایمان پر اگر ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے، بولے پھر ہم کیوں ہارے، پھر ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، کیوں اتنے لوگ جو ہے شہید ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تو مدد کرے، اور تم شروع میں تمہیں جیت رہے تھے اور ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، کئی کی کمزوری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مال غنیمت کی کمزوری، آپس میں اختلاف کی کمزوری، تو اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو نہیں کہ
जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, और जो ही अल्लाह ताला ने तुमको वो चीज़ दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माल गनीमत, तो तुम अपने सरदार के हुक्म के खिलाफ वर्जी करे। तो कौन थे सरदार? एक तो अमीर जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, दूसरे अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। तब अल्लाह ताला ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे और माल की मोहब्बत दिलों में रखेंगे और आपस में इख्तिलाफ करेंगे तो हम काफिरों के मुकाबले में नहीं जीत सकते, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आज देखिए वही वजह है जिसकी वजह से जो है हमारा ये हाल हो रहा कि हमारे अंदर ये तीनों कमजोरियां आ गई हुई है, जिसकी वजह से जो है ये मिसाल अल्लाह ताला, देखिए जंग ओहद की मिसाल कितनी बेहतरीन मिसाल है। तो हमारे को ये चीज़ें दूर करना है, अल्लाह ताला की जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में झुक जाने का है और इख्तिलाफ को छोड़ देना है मेरी बहनों, इख्तिलाफ को छोड़ देना है और जो है माल की मोहब्बत दिलों से, दुनिया की मोहब्बत दिलों से निकाल देना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए ये हदीस गौर से सुनिए, ये हदीस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब तुम्हारा हाल ये हो जाएगा कि तुम जो है तुमको गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा और जैसा लोग जो है दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं वैसा लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। तो सहाबा इकराम बोले कि अल्लाह के रसूल ऐसा कैसा हो सकता, क्या हम बहुत कम रहेंगे, क्या हमारी जो है तादाद बहुत ज़्यादा कम रहेगी वो टाइम पे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत कसरत से रहेगी, फिर तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। तो आप सहाबा पूछे कि अल्लाह के रसूल वहन क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहन वो कमज़ोरी है जिसमें जो है माल दुनिया की मोहब्बत आ जाती है और मौत से इंसान नफरत करने लगता है, मौत से जो है दूर भागने लगता है, अल्लाह की मुलाकात से जो है दूर भागने लगता है और दुनिया की मोहब्बत उसके दिलों में आ जाती है। तो ये कमज़ोरी आज हमारे दिलों में आ गई हुई है, जिसकी वजह से जो है हम तादाद में कसरत से हैं पर जो है हर जगह हमको जो है गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हमारे बच्चों को, हमारे मासूम जो है हमारे आंखों के सामने, हमारे शौहर, बच्चे, सबके जो है गर्दनें हमारे सामने उड़ाई जा रही है, औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है और उसकी वजह सिर्फ हमारी खुद की कमज़ोरी है। और हक ये है कि अल्लाह ताला ने फिर भी तुम्हें माफ़ ही कर दिया। फिर भी देखिए अल्लाह का कितना फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला माफ़ ही करते जाता है। ज़ुल फ़ज़ल है अल्लाह ताला, हमारी जो है हम जितना डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा देने वाला है। क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह का बड़ा नज़र इनायत क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह ताला की बड़ी नज़र इनायत है। तो अब देखिए कि मोमिन, ईमान है तो नज़र इनायत है, ईमान अगर कमज़ोर पड़ गया तो फिर वो नज़र इनायत भी जो है ख़त्म हो जाएगी। आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें ना था और रसूल तुम्हारे पीछे से तुमको पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारा इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज देते गया और रंज पर रंज दिए ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो इस पर मलूल ना हो। तो अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जो चीज़ का लॉस हो गया उसके ऊपर अफसोस नहीं करने का है। और जब तुम जो है आपस में जो है कमज़ोरी दिखाए तो अल्लाह ताला क्या करे, रंज पर रंज दिए। तो रंज पर रंज कहाँ से आता है? हमारे ही खुद के बदआमालियों से आता है। और फिर उसके अलावा अल्लाह ताला क्या बोल रहे, जो भी मुसीबत है अब उसके ऊपर गम कर लेते नहीं बैठना है, डिप्रेशन में जाकर जो है मजीद और भी नेकियां छोड़ देते। अक्सर लोग देखिए कि कोई चीज़ हो गई, डिप्रेशन में चले गए, सारी इबादतें, नमाजें, सब कुछ नहीं दिल लग रहा, कुछ होश नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डिप्रेशन में जाके जो है फ्यूचर नेकियों को भी ख़राब मत करो बल्कि अल्लाह ताला बता रहे। और अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। इस गम के बाद फिर अल्लाह ताला ने तुमसे तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी फरमाई। पहले तितर बितर हुए, फिर बाद में इत्मीनान सी जो है हालत अल्लाह ताला तारी फरमाए। और फिर क्या हुआ कि वो ऊँगने लगे। अल्लाह ताला किस तरीके से इत्मीनान उनको अता फरमाया, उन्होंने जो है अल्लाह ताला ने उनको ऊँग अता फरमा दी। यानी कि जंग के आप इमेजिन कर सकते हैं कि सामने जो है जंग में जो है इंसान मौजूद है, दोनों तरफ से लश्कर जो है उनके ऊपर टूट पड़े, हर जगह जो है ऐसा बुरा हाल है। और उसमें अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है, देखिए कि अल्लाह ताला उनके ऊपर जो है ऊँग नाजिल फरमा रहे। वो टाइम पे कोई सोच सकता हमारा ज़रा एग्ज़ाम रहने दो, हमारी नींदें उड़ जाती। तो अल्लाह ताला जंग के टाइम पे उनके ऊपर कैसी सकीनत नाजिल फरमाए। देखिए कि उनके ऊपर नींद तारी हो गई। जैसा अभी मैं बताई कि अबू तलहा फरमाते हैं कि हमारे हाथों से तलवार भी छूट छूट कर जो है गिर जा रही थी। तो ये एक्चुअली क्या थी, सकीनत थी। और इस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया और फरिश्ते जो उनकी जो है गर्दनें और हाथ काटने लगे, यहाँ तक कि बाद में जो है लाशों पर देखा गया कि जो है लाशों को जो है देखा गया कि लाशों के गर्दनों के ऊपर जो है आग के निशान थे। यानी कि वो आग के जो
جو نشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتوں کی تلوار سے مارے گئے سو جو ہے لوگ تھے، یعنی کہ مشرکین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اونگ نازل فرما کے جو ہے مدد فرمائی. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ منافقین کی بات ہے جو صرف کس کے لیے آئے تھے، جو بھی تھوڑے بہت شریک تھے وہ مفاد کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے، مال کے لیے شریک تھے. تو انہوں جو ہے غلط گمان کرنے لگے اور سراسر خلاف حق جو ہے بات کرنے لگے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. اور پھر جو ہے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہوتی تو وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے منافقین کی جو ہے بات بتا رہے اور اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ موت جو ہے انسان کی لکھی ہوئی ہے. کیونکہ ان لوگ اب یہ بات بولنا شروع کر دی منافقین کہ ارے اگر ہم جو ہے جنگ بدر میں نہیں آتے تو ہم نہیں مارے جاتے. یا جو منافقین 300 جو چلے گئے تھے ان لوگ اب یہ بولنے لگے کہ اچھا ہوا ہم جو ہے چلے گئے واپس مدینہ، اگر ہم جو ہے جنگ میں رہتے تھے تو ہم مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو تم اگر جو ہے جیسا سورہ نساء میں آتا نا کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے اور اگر تم جو ہے خلوں میں بھی بند ہو تو تم کو موت آ کر ہی رہے گی. تو ان لوگ جو ہے یہ بات بول رہے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھاٹ دے. یعنی کہ منافق اور مومن کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے رکھ دیے. جو اس کے اندر جو ہے جیسا ریاکٹ کرا اس کی وجہ اس کے حساب سے اس کا ایمان کا لیول جو ہے معلوم ہو گیا. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ دو قبیلوں کی طرف ہے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ٹھیک ہے، یہ دو قبیلوں کی طرف یہ آیت میں اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے دل میں جو ڈر آیا تھا وہ شیطان کی طرف سے آیا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں تھوڑی دیر کے لیے شیک ہو گئے تھے، پر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو مضبوطی عطا کرے ان کے ایمان کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ گناہ اب اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر دیے. تو یہ جو ہے یہ جو آیت ہے بنو حارثہ اور بنو سلمہ اس کے اندر جو ہے ان کی معافی کا اس میں اعلان ہے. اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے. آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب کر رہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ کافروں کے جیسے الفاظ تم اپنی زبانوں سے نہیں نکالو. کیا الفاظ نکالتے تھے کافر؟ کہ کاش اگر انہوں نہیں جاتے تھے تو نہیں مرتے تھے، کاش اگر جو ہے جہاد میں شریک ہوتے تھے تو نہیں مرتے تھے. تو یہ جو کاش کا ورڈ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو تو کاش مت کہو، کیونکہ کاش کیا ہے؟ شیطان کا ورڈ ہے، شیطان کی طرف سے جو ہے ڈالا گیا ہوا جملہ ہے. البتہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ چیز ہوا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ یہ منافقوں کی اور کافروں کی سینٹنسز ہے. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے یہ بات بہت عام ہے. جیسا جو ہے کسی کا انتقال کے ٹائم پہ جو لوگ جمع ہوتے، ارے انہوں نہیں نکلنا تھا، انہوں گئے بول کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہوں اگر وہاں جاتے تھے تو یہ ہو گیا، انہوں وہ کرے تو وہ ہو گیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ شیطان ہے. ہم سن کے ہم سب کانشیسلی اپنے اندر ایسا ایبزارب کر لے رہے کہ ہم بھی اپنی زبانوں سے ایسے باتیں نکالنا شروع کر دیتے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے یہ کافر اور منافق کی یہ گفتگو ہے، یہ
یہ ڈائلاگز، یہ سینٹنسز کافر اور منافق کے ہیں، یہ مومن کے جو ہے سینٹنسز نہیں ہو سکتے۔ مومن تو کیا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر اللہ ماشی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقدیر میں لکھ دیا تھا وہی ہو کر رہتا ہے، اور ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، انا للہ۔ تو یہ سینٹنسز مومن کے ہے، اور کافر جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے کہ کاش ایسا کرے تو ایسا ہوتا، کاش ویسا کرے تو ویسا ہوتا۔ تو آج بھی جو ہے حالات ہے، اب یہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے، کاش وہاں نہیں جاتے، کاش ایسا کرتے تو یہ نہیں ہوتا، ایسا ہم کو نہیں بولنے کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ کتنے لوگ جو ہے جماعت میں نکلے تھے، رائٹ، اس میں سے چند لوگ متاثر ہوئے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ نہیں بول سکتے کہ کاش انہوں مانے جاتے تو ان کو نہیں ہوتا، ارے بہت سارے لوگ جو ہے 95% لوگ جو ہے متاثر نہیں ہوئے، تو پھر انہوں بھی تو وہاں گئے پر انہوں متاثر نہیں ہوئے۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا کرتا ہے۔ تو ہم کو ایسی کافرانہ باتیں ہماری زبان سے کوئی بھی زندگی میں نہیں نکالنے کا ہے۔ اکثر جو ہے کوئی چیز گھر میں نقصان بھی ہو گئی، پھوٹ گیا، ارے کاش میں وہ جو ہے نہیں کرتی، تو ایسا نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں ہم اپنی زبانوں سے نہ نکالیں۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت جو ہے کا سبب بنا دیتا ہے، اور ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہارا تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ مارے جاؤ اور مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر تم جہاد میں شریک ہوئے اور اگر تم جو ہے شہید ہو گئے تو تمہارا الگ مقام ہے، اور اگر تم جو ہے جہاد میں شریک ہوئے پر اور شہید نہیں ہوئے اور جو ہے غازی بنے، صرف جا کر آئے، تو اس کا بھی جو ہے اپنا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور زیادہ بہتر اجر ہے بنسبت یہ دنیا کے مال غنیمت میں۔ تو مومن، جیسا سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن نے اپنے جان اور مال کو دے کر جنت اس کے بدلے خریدی ہے۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ مومن کا جان اور مال، ہم کو یہ دے کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے بدلے جو ہے ہم کو جنت لینا، یعنی کہ ہم اپنے میکزیمم یہ چیز کو اللہ کی راہ میں لگا کر اللہ تعالیٰ سے ہم پھر جنت کی امید رکھیں۔